Let us continue our discussion on the aspect of organizational theory, and let's see how does it come and how does it pose a challenge to the governance of any school system. ہم جب organizational theory کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ organizational theory سے اسکول کی effectiveness کو جج کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی اسکول سسٹم کس طرح افیکٹولی آپریٹ کر رہا ہے اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز اسکول کے اندر موجود ہیں اور ان کو پریکٹیکلی دیکھا اور جانچا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی افیکٹونیس کو بھی جج کرنا اسکول کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروس جو یا ٹیچر کے ذریعے کی جا رہی ہے یا کاؤنسلر کے ذریعے کی جا رہی ہے اس کی افیکٹونیس کو صحیح ٹائم کے اوپر میجر کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں کیا جاتا تو دین اٹ کمز ایز اے چیلنج. تو جب ہم آرگنائزیشنل تھیوری کے حوالے سے اس کو ایز اے چیلنج تصور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم بن کے سامنے آتا ہے تو اس پرابلم کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں پروگرام ایویلیویشن کرنی ہے. پروگرام ایویلیویشن سے یہ مراد ہے کہ اگر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پروگرام اسکول کے اندر موجود ہے اور اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کی پیریوڈک ایویلیویشن اسیسمنٹ بے حد ضروری ہے، جس میں ہم اس کے ڈیزائن پرنسپلز کو دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس تھیوریٹیکل بیس سے وہ پلان ڈیزائن ہوا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کب اور کیسے ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ جب اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، کتنا افیکٹولی ہو رہا ہے، اس کا انالیسس بہت ضروری ہے. So we need to have a proper analysis of the program. How does that analysis happen? Who does that analysis? This is all something which needs a proper structure. Once that is done, analysis کی بنا پر آپ نتائج کے اوپر پہنچتے ہیں. اور اگر نتیجہ یہ نکلتا ہے that the program is ineffective, then proper measures need to be taken to address the program. یہاں پر پروگرام ایویلیویشن جو ہے وہ ایک بہت بنیادی کام ہے جو کرنا چاہیے. عام طور پر سکولز میں اس کی پروویژن نہیں دی جاتی. اگر کسی بھی سروس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو وہ نان سٹاپ طریقے سے چلتی ہے اور وہاں پر پراپر چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں رکھا جاتا. تو پروگرام ایویلیویشن کے تحت ہی ہم گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کو افیکٹولی آپریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کوئی بھی پروگرام جو ہے اس میں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرنٹ میتھڈالوجیز آ جاتی ہیں، جدید طریقے آ جاتے ہیں جن کو انٹیگریٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو جب تک ایویلیویشن نہیں ہوگی یہ جدید طریقے ان کی انٹیگریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس لیے ایویلیویشن کرنا، ایک ایویلیویشن ٹیم کو تشکیل دینا ضروری ہے جو گاہے بگاہے پروگرام ایویلیویشن کرے اور یہ دیکھے کہ جو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پروگرامز ہیں ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جس چیز کو دیکھنا ضروری ہے وہ اسکول کا مشن ہے. کیا اسکول کے مشن میں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی پروویژن رکھی گئی ہے؟ اور مشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گولز کیا ڈٹرمن کیے گئے ہیں. گولز جو ہیں ان سے ہم آبجیکٹیوز نکالتے ہیں، آبجیکٹیوز کی آؤٹ کمز ہوتی ہیں اور آؤٹ کم جو ہیں ان کے ڈفرینٹ اسیسمنٹ سسٹمز، اسیسمنٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور اس کے انالیسس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہے. تو جب ہم پروگرام امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پروگرام تب تک صحیح ہو سکتا ہے جب تک اس کا ہم پروگرام مشن میں اس کو شامل نہ کریں. So when we are talking about the introduction of guidance and counseling, we need to keep in mind the fact that it needs to be embedded in the mission of the school. کیونکہ مشن سے ہی گولز اینڈ آبجیکٹیوز بنتے ہیں، آؤٹ کمز بنتی ہیں، ان آؤٹ کمز کی اسیسمنٹ ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پروگرام کتنا افیکٹولی سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ پروگرام امپروومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. پروگرام امپروومنٹ جو ہے وہ تبھی کی جا سکتی ہے جب تمام سسٹم ان پلیس ہو. ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ اگر ہم گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پروگرامز کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم مشن سٹیٹمنٹ میں اپنی بتائیں گے کہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اسکول کے اندر ہوگی، اور پھر اس کے ذریعے بہت سسٹمیٹکلی ہم اس کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز بناتے ہوئے ہم آؤٹ کمز کے اوپر آئیں گے.
آؤٹ کمز کے ذریعے ہی اسیسمنٹ ہوگی اور وہاں سے ہمیں افیکٹونیس کا پتہ چلے گا. So this is a systematic procedure, and if we want to have a good organizational theory in our school, then we need to look at these two very important points which basically look at program improvement. So in order to have good programs running, in order to have an effective guidance and counseling program, it is important to look at program effectiveness.